بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم صدق اللہ العظیم۔ ہر انسان اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ کسی شخص کو دنیا میں ہمیشگی اور دوام کی زندگی اب تک نہیں دی گئی اور آئندہ بھی نہیں دی جائے گی۔ ہر پیدا ہونے والا اپنی ماں کے پیٹ سے نکلنے سے قبل اپنے گلے میں ایک تحریر پاتا ہے جس میں فرشتے اس کی عمر اور اس کی روزی اور اس کی سعادت یا شقاوت کا فیصلہ لکھ چکے ہوتے ہیں۔ وہ اسی کو لے کر دنیا میں آتا ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر آدمی اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ جو شاکلہ ہے وہ وہی فیصلہ ہے جو اس کے گلے میں پہلے ہی ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی روزی کتنی ہوگی، اور یہ سعید ہے یا شقی ہے، یعنی اپنے انجام کے بعد جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے آئندہ کا علم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق اس کے انجام کو پہلے لکھ دیتے ہیں، اور وہ اس کے گلے میں پڑا ہوتا ہے، اور وہ اس حال میں دنیا میں آتا ہے۔ پھر جب اس کا وقت مقررہ اس کے اوپر پہلے ہی متعین کر دیا گیا ہے، تو یہ ایسا لازمی اور قطعی وقت ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے، آ چکتا ہے، تو نہ اس میں ایک لمحے کے لیے کمی کی جاتی ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر تاخیر کی جاتی ہے۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اپنے وقت مقررہ سے پہلے ہی مر جاؤں تو بھی نہیں مر سکتا، اور اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنے وقت مقررہ پر کچھ اور مہلت پالوں تو بھی نہیں پا سکتا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کا ویزا ناقابل توسیع ویزا ہے۔ دوسرے ویزے ملتے ہیں اس ملک میں جانے کے، اس ملک میں جانے کے، تو اس میں چانس ہوتا ہے، گنجائش ہوتی ہے۔ اتنے دن کا ویزا ملا تھا اور وہ پھر سے
درخواست کر کے خواہش کر کے اس میں 10 دن 20 دن یا جیسا بھی ضابطہ ہو اضافہ کرا لینا چاہے تو اس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو امید ہوتی ہے کہ اگر میں اپنے کاموں سے فارغ نہیں ہو سکا فلاں تاریخ تک جو میری ویزا کی آخری تاریخ ہے، تو کیا حرج ہے میں ایک ریکمنڈ لگا کر کوشش کر کے کچھ اضافہ کر لوں گا تاکہ کام پورا کر لے سکوں۔ دوسری مرتبہ بھی اضافے کا امکان ہوتا ہے، تیسری دفعہ بھی بڑھنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن جو زندگی کا ویزا دیا گیا ہے اس عالم میں عالم آخرت سے بھیجتے وقت میں وہ ایسا قطعی ویزا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چند دن کا اضافہ تو بہت دور کی بات ہے، چند لمحوں کا اضافہ بھی نہیں کیا جائے گا، چند لمحوں کا، 1 سیکنڈ کا بھی نہیں کیا جائے گا۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جیسے ساعت اصطلاح کے اعتبار سے 1 گھنٹے کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے ساعت مختصر سے مختصر وقت کو کہتے ہیں، کم سے کم وقت کو کہتے ہیں، کم سے کم وقت کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اور غافل اس وقت اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے کہ جو غافل ہیں، جو عمر غفلت میں گزارتے رہتے ہیں اور جن کے اوقات آخرت کی تیاری میں استعمال ہی نہیں ہوتے، وہ غافلین جب ان کی موت کی گھڑی آئے گی تو تب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میرے پروردگار اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے ایک مختصر سا وقت اور دے دیا جائے، تھوڑا سا اضافہ زندگی میں کر دیا جائے تو میں 2 کام کر لوں گا جو نہیں کر سکا اب تک۔ ایک الصدقہ، اسلامی عقائد اور اسلامی مطالبات کی تصدیق کر لوں گا، یعنی ایمان لے آؤں گا۔ اور دوسرا کام اکم من الصالحین، اب تک نافرمان بن کر رہا، فاسقوں میں فاجروں میں زندگی گزارتا رہا، اب میں صالحین میں شامل ہو جاؤں گا، نیکوکاری کی زندگی گزار لوں گا۔ تو وہ جو آپ نے زندگی دی 50-60 سال کی، اس میں تو نہیں کر سکا یہ 2 کام، اب آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، الی اجل قریب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش ایسا ہوتا کہ یہ ذرا موت کو آگے کر دیا جاتا تھوڑی دیر کے واسطے، زیادہ وقت بھی نہیں چاہتا میں، بس تھوڑی دیر کے لیے آگے بڑھا دیجئے، اس تھوڑی دیر میں 2 ضروری کام کر لوں گا جو 60 سال میں نہیں کر سکا، 70 سال میں نہیں کر سکا، 80 سال میں نہیں کر سکا، چند لمحے مل جائیں تو کر لوں گا۔ ایک کام یہ کہ تصدیق کر دوں گا پیغمبروں کی خبروں کی اور ان کی اطلاعات کی، اور دوسرے کام یہ کہ خود نافرمان رہا تھا فرما بردار بن جاؤں گا، نیک ہو جاؤں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کافر بھی یہ جانتا ہے کہ اس زندگی کے 2 ہی مقصد ہیں، ایک مقصد تصدیق کرنا پیغمبروں کی خبروں کی، اور دوسرا مقصد اس کے مطابق زندگی گزار کے صالح بن جانا، فاسق نہ بننا، نافرمان نہ بن جانا، نیکوکار فرما بردار بن جانا۔ یہی 2 مقصد زندگی کے کافر کے سامنے بھی متعین ہے، مگر وہ نہیں اس پر عمل کر رہا ہے۔ اور جب وقت آ جائے گا موت کا، فرشتہ روح کھینچنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، جس موت کو، جس آخرت کو، جس حقیقت کو نہیں مانتا تھا وہ سامنے آ جائے گی اور آنکھوں کو نظر آنے لگے گی، تب کہے گا کہ اگر آپ تھوڑا 5 منٹ دے دیجئے تو میں دونوں کام کر لوں، تصدیق بھی کر دوں گا پیغمبروں کی اور میں نیک بھی بن جاؤں گا۔ تو جن 2 کاموں کے واسطے کافر کو موت کے آنے کے بعد، فرشتے کے نظر آنے کے بعد فکر لاحق ہوتی ہے،
انبیاء علیہ السلام ایمان والوں کو کھڑی جوانی سے اسی فکر پر ڈال دیتے. 15 سال کی عمر سے تو ہر ایک کو اس فکر پہ آ ہی جانا ہے کہ پیغمبروں کی جتنی باتیں ہیں سب کی تصدیق کرنا. فَأَصَّدَّقَ، میں تصدیق کر لوں گا، جو نبی نے کہا ہے مان لوں گا، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کچھ سوچنا نہیں ہے اس میں، کچھ مجھے غور کرنا نہیں ہے، میں تصدیق کر لوں گا بس. اور اکم من الصالحین، تو اب صالح بننے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے یہ محنت کرائی. اسی وجہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے آدمی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں. اگر آدمی ڈھونڈے کہیں، کسی طرف کہیں بھی کوئی سایہ نہیں ہوگا. اگر کہیں سایہ ہوگا تو سایہ دار چیز بس ایک ہوگی، وہ اللہ کا عرش ہوگا، اور اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، اس عرش کے نیچے سایہ ہوگا بس. جب اس کے نیچے سایہ ہوگا اور کہیں سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی تجلی کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشگوار موسم اس کے نیچے ہوگا، تو 7 قسم کے لوگ ہیں جن کی قربانی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ ان سے حساب نہیں لینا چاہے گا. اس لیے جب تک دوسروں کا حساب نہ ہو جائے ان کو وہاں عرش کے سائے میں بٹھائے گا کہ یہاں آرام سے بیٹھے رہو اور فکر مت کرو، میں ذرا سب کے حسابوں سے فارغ ہو جاؤں. جب سب کا حساب ہو جائے گا، جب فیصلے ہوں گے تو تمہارا بھی ہوگا، اور تم اس وقت تک وہ تپش میں، وہ دھوپ میں، وہ پسینے میں، وہ تکلیف میں، وہ اذیت میں، وہ ذلتوں میں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم ہمارے عرش کے سائے میں بیٹھو، آرام سے رہو. یہ خوش قسمت جو 7 افراد ہیں، 7 افراد مطلب 7 قسم کے لوگ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، ان لوگوں کو وہ چاہے ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں، اللہ کا عرش تو سب کو سماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جو عرش کی کرسی ہے وہ اس کے سامنے روئے زمین، یعنی پوری دنیا کی جتنی بھی گنجائش ہے، جتنی مسافت ہے، جتنی سطح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے اتنی حقیر ہے جیسے کسی بڑے میدان کے درمیان میں انگوٹھی کا چھلا ہو. تو جیسے انگوٹھی کا حلقہ ایک بہت بڑے میدان کے فلات صحرا کے میلوں پر پھیلے ہوئے میدان کو کہتے ہیں، تو سینکڑوں میل کے میدان کے بیچ میں ایک انگوٹھی کا حلقہ پڑا ہوا ہو تو اس کی حیثیت اس میدان کے سامنے جتنی ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے اس پوری کائنات کی حیثیت اتنی ہے. اور وہ بھی ایک مثال ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنی بڑی کرسی دنیا کے مقابلے میں، وہ اتنی بڑی کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگوٹھی کا حلقہ. تو اتنا بڑا عرش ہے، اس میں لاکھوں آدمی اس کے سائے میں رہ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم سوچیں کہ ایک تخت ہے، وہ تخت کے نیچے کتنے لوگ بیٹھیں گے، تو 7 بیٹھیں گے تو بڑی مشکل سے وہ 7 ہی ہوں گے. نہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں، چاہے ہر قسم میں لاکھوں اللہ کے بندے ہوں، اور بے شک ہوں گے اس امت میں ایسے لوگ لاکھوں ہر قسم کے تحت، وہ سب کے سب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نمبر یہ بھی شمار فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزر رہی. اس کو حساب نہیں لیں گے اللہ پاک،
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ میرے نام پر قربان کر کے آیا ہے، اب تیرے سے کیا حساب لینا ہے؟ تو یہاں عرش کے سائے میں بیٹھ، یہاں بھی آرام سے رہ، اور جب سب کو جنت میں بھیجیں گے تو تم کو بھی بھیج دیں گے، حساب کتاب کا مسئلہ نہیں۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جس نے جوانی پوری اللہ کی بندگی میں، گناہوں سے بچنے میں، وہی دو کام، تصدیق اور صالح بننے کی کوشش، نیک بننا، گناہوں سے بچنا، اور نیکیاں کرنے والے کو صالح کہتے ہیں۔ جو بھی گناہوں سے بچے، جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، وہ صالح ہے۔ صالح تو فرمایا کہ دو کام تھے، ایک تصدیق کرنا، تو تصدیق تو مجموعی طور پہ الحمدللہ ہم مسلمان، ہمارے مسلمانوں کے بڑے چھوٹے نوجوان سب کر چکے کہ ہمارے پیغمبر سچ ہیں، صحیح ہیں، حق پر ہیں، اور جو کچھ ہمارے پیغمبر لے کر آئے وہ بھی حق ہے، بس اس کا نام تصدیق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ہمیں پہنچایا ہے وہ سب سچ ہے، اور جو کچھ انہوں نے پہنچایا اس میں عقیدے کی ساری تفصیلیں آ گئیں، عبادت کی سب تفصیلیں آ گئیں، معاملات کی، معاشرت کی، دین جو کچھ ہے وہ سب اس میں آ گیا۔ تو ایک ہے مرحلہ تصدیق کا، تو شاید ہی مسلمانوں میں کوئی ایسا بد نصیب ہوگا جس نے اب تک نبی اور جو کچھ نبی لے کر آئے اس کی تصدیق نہیں کی ہو، یا خدا نہ خواستہ شک شبے میں مبتلا ہو کہ بھئی یہ نبی ابھی کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ نبی لے کے کیا آتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتا، اگر وہ ایک انسان ہیں تو ان کے پاس کیسے فرشتہ آیا، کیسے آسمان پھٹا، کیونکہ آسمان پھٹنے کو اور جڑنے کو قبول نہیں کرتا سائنسدانوں کے پاس، تو وہ اپنی سائنس سے، اپنی عقل سے سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آسمان نہ پھٹتا ہے نہ جڑتا ہے تو اس میں سے کوئی آ کیسے سکتا ہے، اس میں سے کوئی جا کیسے سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کے معراج میں جانے کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، فرشتے کے اوپر سے آنے کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن ان کا جواب بس اتنا سا ہے کہ آپ کبھی آسمان پہ گئے نہیں ہیں اور آپ نے آسمان کو خود سے دیکھا نہیں، یہ نہیں پھٹتا نہیں جڑتا، زمین پر بیٹھ کر آپ کے خیالات ہیں، آپ کے خیالات اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس لیے ہم پھٹنے کو بھی مانتے ہیں، جڑنے کو بھی مانتے ہیں، فرشتے کے آنے کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کے جانے کو بھی مانتے ہیں، ہمارے لیے اس میں کوئی شک نہیں۔ تمہارے اپنے بیٹھے بیٹھے یہاں پر خیال کے تیر دوڑاتے رہو گے کہ آسمان ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو آسمان پہ تم گئے نہ کبھی آنکھوں سے دیکھا، نہ وہ تمہارا تجربہ ہے، نہ وہ تمہارا علم ہے، وہ خیال ہے، اندازہ ہے۔ وہ خیال اور اندازے کو خدا تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں کیسے اہمیت دی جا سکتی ہے؟ اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، تو ہم تو یہ مانیں گے۔ تو اب بہت سے لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں جن کو خود سے شکوک پیدا ہو گئے، دین سے دور رہنے کی وجہ سے، ایمان والے ماحول میں نہ رہنے کی وجہ سے، اور گھر کے اندر اللہ رسول کی باتیں اور ایمان کی باتیں کانوں میں بچپن سے نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت سے نوجوان تعلیم یافتہ ایسے ہیں، ان کے دل میں خود سے شک پیدا ہو گیا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اور بہت سے وہ ہیں جن کے دل میں تو نہیں آیا تھا، ماحول اچھا ہونے کی وجہ سے شروع سے مانتے چلے آ رہے تھے اور کبھی شک شبہ نہیں ہوا تھا، لیکن ان کو ان کے کالج کے دوستوں نے، ان کے دوستوں نے، ان کے ماحول نے، یا کمپنی کے دوستوں نے، یا جو ایسے آج کل کاموں میں جہاں جہاں جن جن ماحولوں میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں نے جان بوجھ کر ان کے اندر شک شبے پیدا کر دی۔ پہلے سے نہیں تھے، پہلے سے اطمینان تھا، مگر وہ اطمینان علم کی بنیاد پہ نہیں تھا، محض اپنے بڑوں سے ماننے کی بنیاد پہ تھا۔ اس لیے جب دوسروں نے اس میں شک پیدا کر دیا تو شک پیدا ہو گیا ان کے۔ اگر وہ علم کی بنیاد پہ ہوتا تو وہ ان کو جواب دے سکتے اور ان کے شک کو رد کر سکتے، لیکن اس بنیاد پہ نہیں تھا، بس ایک پیچھے سے چلی آ رہی چیز، ان کے دل میں بھی یہ تھا کہ بھئی ہمارے ماں باپ غلط تھوڑی ہیں، بس یہی تھا ان کے دل میں۔
تو اس لیے شک شبہ اگر نہیں ہے تو ایک کام ہو گیا اللہ کی توفیق سے، وہ ہے تصدیق کا کام، کہ ہم میں کی اکثریت اللہ کے کرم سے تصدیق کے کام سے فارغ ہوگی، کہ بھئی ہم نے تصدیق کر لیا کہ ہمارے نبی بھی سچے ہیں، اگرچہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے بارے میں ہم جتنا جانتے ہیں یہ جاننا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ برحق ہیں اور سچے ہیں۔ ان کی زندگی میں کوئی کھوٹ کسی نے نہیں پایا، نہ دوست نے پایا نہ دشمن نے پایا، نہ ان کو ماننے والوں نے پایا نہ ان کو جھٹلانے والوں نے پایا۔ جنہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، جنہوں نے ان کے بچپن کو دیکھا، جنہوں نے ان کی جوانی کو دیکھا، جنہوں نے ان کی ادھیڑ عمر کو دیکھا اور بڑھاپے کو دیکھا، ایسے کئی بوڑھے تھے جن کو آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی نبوت تک کی زندگی قریب سے اور آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ تو جنہوں نے آپ کو 40 برس تک دیکھا، 50 سال تک دیکھا، بچپنا جو بے شعوری کا دور ہوتا ہے، جو صرف لہو و لعب و کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، اس کو بھی انہوں نے دیکھا، جوانی جو جنون کا دور ہوتا ہے، جو شہوت کے غلبے کا دور ہوتا ہے، بے راہ روی اور شرافت کے رستے سے ہٹ جانے کے امکانات کا دور ہوتا ہے، ان دور کو بھی دیکھا۔ اور جب اس کے بعد آپ نے شادی کی تو آپ کی ازدواجی زندگی کو بھی دیکھا، جب آپ کاروبار کرنے لگے تو آپ کی کاروباری زندگی کو بھی دیکھا، اور جب آپ قوم کے ایک رہنما کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنا لیڈر اور زعیم مان لیا گیا تھا تو اس وقت بھی آپ کی سرداری کو دیکھا، اور جب آپ انسانوں کی خدمت کے لیے مکے کے شہر میں کھڑے ہو گئے تھے اور ہر شخص کی دکھ درد کو اپنے دل میں محسوس کر کے دن رات اسی خدمت میں مارے مارے پھرتے رہتے تھے، اس دور کو بھی دیکھا تھا۔ اور تمام دوروں کو دیکھنے کے بعد جب آپ 3 سال تک غار حرا میں تھے تو اس وقت کے تقشف کو، زہد کو، عبادت کے دور کو بھی دیکھا تھا۔ اب پھر 3 سال کے بعد اللہ کی طرف بلانے کے لیے دعوت لے کر قوم کے درمیان میں تشریف لائے اور یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا اعلان لگایا، اور لوگوں سے کہا کہ میری رسالت کو مانو، میری نبوت کو مانو۔ تو اس دور کو بھی دیکھا، اور یہ تمام قسم کے دور دیکھنے والے، بچپن کا دور، جوانی کا دور، خدمت کا دور، تجارت کا دور، ازدواجی زندگی کا دور، قوم کی خدمت کا دور، عبادت کے لیے تنہائی میں 3 سال رہنے کا دور، یہ سارے ادوار جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھے تھے، قریب سے دیکھے تھے، کسی دوسرے راوی سے نہیں سنا تھا، خود جانا تھا، ان کو بھی کبھی زندگی میں اس کی ہمت نہیں ہو سکی کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک کھوٹ چھوٹا سا تلاش کریں، ایک کوئی کھوٹ آپ کے اندر تلاش کریں، آپ کی صحت میں، آپ کی قوت میں، آپ کی فراست میں، آپ کی شجاعت میں، آپ کی پاک بازی میں، آپ کی پاک دامنی میں، آپ کی انسانیت نوازی میں، آپ کے خلق کریم میں، آپ کی خدا کی بندگی اور خدا سے تعلق میں، کسی چیز میں کسی طریقے سے ایک چھوٹا سا کھوٹ یا معمولی سا عیب کسی نے تلاش نہیں کیا۔ تلاش تو بہت کیا، کسی کو ملا نہیں، کسی کو ملا نہیں۔ اگر ملتا تو ایک ایسے دور میں آپ تھے کہ اس دور میں ان لوگوں کے لیے تو اونگتی کو ٹھیلتی کا بہانہ ہو جاتا، وہی ایک بات کو لے کر کے آپ کو پورے شہر میں رسوا کر دیتے، لیکن نہیں ملا۔ کھوجتے رہے، ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، ایک بھی نہیں ملا۔ لوگ کہتے ہیں مکہ کے آدمی تو بہت اچھے ہیں مگر ہمیں ان کا دعوت قبول نہیں، بس آدمی اچھے ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، خیرخواہ ہیں، ہمدرد ہیں، ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہماری تکلیف کو برداشت نہیں کرتے، یہ سب خوبیاں ہیں، لیکن وہ جو دعوت دے رہے ہیں ہم اس دعوت کو پسند نہیں کرتے۔ تو
تو کھوٹ آپ کی زندگی میں کوئی نہیں نکلا اور آپ نے زندگی گزاری۔ آپ سوچئے دنیا میں آدمی کتنا بڑا کسی تحریک کا داعی بن جائے، کسی مذہب کا پیشوا بن جائے، کسی دین کا بانی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی تاریخ پڑھیے، ہمیں انسانوں کی تاریخ میں ایسا کوئی نہیں ملا جو لوگوں کے سامنے اپنے سچے ہونے کے لیے اپنی گزشتہ زندگی کو پیش کرے۔ بھائی میرے حق پر ہونے کی دلیل باہر سے نہیں لاتا، میرے حق پر ہونے کی دلیل میری پیدائش سے آج تک کی میری زندگی کی کتاب ہے، یہ ہے میرے حق پہ ہونے کی دلیل۔ ایسا سوائے اللہ کے پیغمبروں کے کسی کی ہمت نہیں، کسی کا حوصلہ نہیں کہ وہ اپنے کو پیش کر دے، اپنی سچائی کی ثبوت میں اپنے کو پیش کرے، اور 1-2 دن کی زندگی نہیں، 40 سال کی زندگی پیش کرے۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ افلا تعقلون۔ پیغمبر نے کہا ہم سے کیوں آسمان زمین کی دلیلیں پوچھتے ہو، ہم سے کیوں پہاڑوں کی دلیل پوچھتے ہو، ان دلیلوں سے تم کیسے ہم کو سچا سمجھو گے؟ سب سے بڑی دلیل میں پیش کرتا ہوں، لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس دعوے سے پہلے 40 سال تمہارے بیچ میں زندگی گزارا ہوں، اگر اس پہ کوئی داغ ہے تو ہمیں نہ مانو، اور اس میں داغ نہیں نکال سکتے تو ہمیں قبول کرو، تسلیم کرو۔ تو ہم کو اور کون سی دلیل چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی صداقت میں سچائی میں شک کرنے لگیں؟ کون سی دلیل ہم کو چاہیے؟ یہ ایسی دلیل ہے کہ اس دلیل کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ رکھا، اور اس 40 سال کی زندگی کو قیامت تک کے لیے سیرت میں محفوظ رکھا۔ دنیا میں کسی کی زندگی اس طرح محفوظ نہیں جیسے ہمارے نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، خریدنا کھانا، کاروبار کرنا، لوگوں میں رہنا، اکیلے میں رہنا، مردانے میں رہنا، زنانے میں رہنا، ان کے دن، ان کی رات، ان کا نماز روزہ ہی نہیں، ان کا پیشاب پاخانہ اور ان کا اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا، سب ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ کسی کی زندگی اس طرح محفوظ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے، ایک ایک ادا نبی کی محفوظ ہے، ایک ایک ادا محفوظ ہے، کس طرح ان کی زندگی گزاری۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا، اللہ ازواج مطہرات کو جزائے خیر دے، انہوں نے امت کی خاطر وہ باتیں بھی امت کے سامنے رکھیں جو باتیں ایک عورت دوسروں کے سامنے نہیں رکھ سکتی۔ سنت طریقہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایک بیوی سے ایک مسلمان کو کیسے ملنا چاہیے، جو ہدایات نبی کی تھیں، جو پیارا طریقہ ان کا تھا، انسانیت کا اعلیٰ طریقہ، حیا کا اونچا طریقہ، حضرت محمد صلی اللہ۔ لوگوں نے سیکس پر کتنی کتابیں لکھ ڈالی، سب کہیں چولہے میں ڈالی جا سکتی ہیں، ان سے کچھ ملنے والا نہیں ہے سوائے بد اخلاقی کے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی ایک حدیث اس سلسلے میں انسان کو انسانیت کی اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے کافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی آپ کو ہماری ضرورت محسوس ہوتی اور آپ ہمارے بستر پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنی چادر میں اچھی طرح ڈھانپ لیتے تھے۔ ان کا گھر کتنا تھا؟ 8 ہاتھ 8 ہاتھ میں 8 بائی 8 گز کا مکان تھا، اور اتنا ہی اونچا چھت تھا اس کا۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ عصر کی نماز سے ہی اندھیرا شروع ہو جاتا تھا گھر میں، کیونکہ چھت نیچے تھی، نیچے چھت ہونے کی وجہ سے عصر سے ہی اندھیرا شروع ہو جاتا تھا۔ جس کے گھر میں عصر سے اندھیرا شروع ہو جاتا تھا اور وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس رات کا 1/3 گزرنے کے بعد، یعنی عشاء کے بعد سے رات شروع 1/3 گزرنے کے بعد جب اپنی بیوی سے بیچ کی 1/3 میں ملا کرتی تھی، کیونکہ پہلا تہائی رات کا وہ خواص صحابہ کو گھر پر آ کر خصوصی باتیں کرنے کا موقع دیتی تھی، اور آخری تہائی جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ مشہور حدیث ہے کہ جب آخری تہائی شروع ہوتی
تو اللہ کے نبی ازواج سے فرمایا عائشہ مجھے چھوڑو، میں اللہ کے حضور کھڑے ہونا چاہتا ہوں۔ جاتے تھے، وضو بناتے تھے، غسل کرنا ہوتا تو غسل کرتے تھے اور پھر آ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ گھر اتنا چھوٹا تھا، آپ سجدہ کرنا چاہتے تو حضرت عائشہ کو پاؤں قریب کر لینا پڑتا تھا، اور جب آپ سجدے سے کھڑے ہو جاتے تو پھر وہ اپنے پیر لمبے کر لیتے۔ اتنا چھوٹا گھر تھا، اس گھر میں اللہ کا محبوب اور نبیوں کا امام رہتا تھا۔ اس گھر کے اندر، اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی رات گزرنے کے بعد اندھیرے کا کیا حال ہوگا؟ لیکن سچ فرمایا ان کے چچا نے کہ میرے بھتیجے اور میرے نبی کی حیا کنواری بیٹیوں کی حیا سے زیادہ تھی۔ اتنی رات کو بھی چادر میں چھپاتے تھے، اپنے کو اور اپنی بیوی کو چادر میں چھپاتے تھے، اور فرماتے تھے پہلے کچھ مانوس کرتے تھے، جلد بازی نہیں فرماتے تھے، جانوروں کی طرح اپنی مادہ کے اوپر چڑھ دوڑے، نبی کا ایسا طریقہ نہیں تھا، بلکہ بہت ہی مانوس کرتے تھے، نرم کرتے تھے، طبیعت کو آمادہ کرتے تھے۔ اس میں وقت لگتا تھا لیکن جانور پن نہیں کرتے تھے، انسانیت کے اونچے مقام پر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کے اونچے مقام پر تھے۔ اطباء بعد کے لوگ چاہے کچھ بھی کہیں کہ عورت کے ساتھ اچانک چڑھ دوڑنا جب تک کہ دونوں کے درمیان میں خواہش ابھر نہ جائے صحت کو خراب کر دینے والی چیز ہے۔ ہمارے نبی کا ہر کام انسانیت کے مطابق فطرتاً تھا، اللہ نے ان کی فطرت ہی انسانیت کے اعلیٰ مقام پر رکھی تھی۔ لیکن وہ بات بتانے والی نے اس لیے بتا دیا کہ میری امت کے اندر، میرے حبیب کی امت کے اندر بھی بہت سے جانور ہو سکتے ہیں جو اپنی بیویوں کو تکلیف دیں اپنی خواہشات کے خاطر اور انہیں اذیت میں مبتلا کریں، اس لیے ہمیں بتا دینا چاہیے کہ تمہارے نبی کا اسوہ کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے بتا دیا۔ اللہ ہزار مرتبہ نہیں، بے حساب جزائے خیر عطا فرمائے امت کے ان محسنات کو۔ نبی تو ہمارے محسن ہیں ہی، ان کی ازواج بھی ہماری مائیں ہیں اور ہماری محسنہ ہیں۔ انہوں نے کیسے کیسے احسان فرما دی، اور فرمایا جب طبیعتوں میں رغبت پیدا ہو جاتی، انسیت پیدا ہو جاتی، تو اس وقت آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرما دیتے۔ یاد رہتا ہے کسی کو اس وقت اللہ کا نام لینا؟ عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، کچھ سجائی نہیں دیتا۔ نبی اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے عمل کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ وہ وقت ہے پڑھنے کا۔ جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جاتی، ایسے ہی پہلے پڑھتے تھے، اور پھر اللہ سے ایک دعا کرتے تھے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہم ایک عمل کرنے جا رہے ہیں، ایسے اعمال میں شیطان کو گھسنے کی عادت ہے، آپ ہم میاں بیوی کو شیطان کی مداخلت سے محفوظ رکھیں۔ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ شیطان کو ہمارے اس عمل میں مداخلت سے الگ رکھیے، گھسنے مت دیجیے، ہم آپ کے نام کی پناہ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، اور اس ملاپ میں اگر اللہ آپ نے ہمارے لیے اولاد کا ارادہ فرمایا تو ہماری اس اولاد کو بھی شیطان کے اثر سے محفوظ رکھیے۔ یہ حضور علیہ السلام کو میں عرض کر رہا تھا کل کسی جگہ کے اوپر کہ آج ہمارا بچہ 10 سال کا ہونے کے بعد لے جا کر کے ہم پیش کر رہے ہیں علماء کے پاس، وہاں ذرا تربیت کریے، بہت خراب ہو جا رہا ہے اس کی تربیت، تو اس کی تربیت آج کر رہے ہیں۔ نبی کا حال یہ ہے کہ نبی کے اولاد ہوئی نہیں، ہونے کے امکانات و تصورات پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ شیطان سے محفوظ رکھیے، اولاد دیجئے گا تو صالح دیجئے گا، نافرمان اور تکلیف دینے والی اولاد نہیں چاہیے۔ اولاد دیجئے تو اس کو شیطان سے محفوظ رکھ کے اولاد دیجئے۔ اللہ سے اس وقت دعا فرما رہے، پھر اپنی بیوی سے مل رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کردار کے حامل اور ایسی زبردست شخصیت۔ ابھی ایک جگہ ایک بڑے عالم سے میں نے سنا واقعہ کہ نیپولین کے پاس کسی شخص نے اپنے 6 سالہ بچے کو لے جا کر کے دیا کہ وہ بڑا ادیب تھا اور بہت بڑے اخلاق کا ماہر کہلایا جاتا تھا، تو اس کو کہا کہ بھئی ہمارے بچے کو ہم تربیت کے لیے آپ کی صحبت میں رکھنا چاہتے ہیں۔
اس نے پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو کہا 6 سال ہے۔ تو کہا واپس لے جاؤ، وہ عمر گزر گئی جس میں تربیت کی جاتی ہے، اور ہم 10 سال تک بھی نہیں تربیت کر رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا 7 سال کے بعد اللہ کے حقوق شروع ہوں گے، 7 سال سے پہلے تم بچوں کو تربیت دو، اخلاق دو، سب دو، عبادتوں کے لیے مہلت ہے۔ عبادت 7 سال سے شروع کرو اور 10 سال سے سختی کرو، 15 سال میں نمازی پابند بندہ بنا دو۔ مختصر یہ ہے کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ قیامت سے منہ پھیر کر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، کائنات میں کوئی بھی خبر ان کے سامنے، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ جو انسان کو چوکنا کرنے والا، انسان کو فکر مند بنا دینے والا، انسان کی نظر دنیا سے آخرت کی طرف پھیر دینے والا ہم پیش کرتے ہیں کائنات کے اندر، وہ سب ہماری طرف سے ان کے لیے آتے ہیں۔ واقعات، حادثات، بڑے بڑے نقصانات، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑے بڑے خوف کے ماحول اور بڑے بڑے سانحے، تو اللہ فرما رہے ہیں ان کا حال یہ ہے میرے بندوں کا، اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، سنتے بھی ہیں ان کو یا پڑھتے بھی ہیں تو کھیلتے کودتے پڑھتے، توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے اللہ کی ان باتوں کی طرف، قرآن کی آیتوں کی طرف، نبی کی حدیثوں کی طرف، کائنات کے واقعات کی طرف، جو تغیرات، جو انقلابات، جو حادثات اس پوری دھرتی میں جگہ جگہ پیش آ رہے ہیں اور روز اخباروں کی اور ٹی ویوں کی زینت بن رہے ہیں، وہ اللہ فرما رہے ہیں ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ہر نیا حادثہ اور ہر نیا واقعہ ان کے رب کی طرف سے ان کی غفلت کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے، مگر وہ اس کو سنتے دیکھتے ہیں تو ہم یلعبون، وہ کھیل کود میں ہوتے ہیں، دھیان نہیں دیتے اس کی طرف، توجہ نہیں دیتے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں لگے ہوئے ہیں، ان کے دل عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اسی حادثے کو وہ عبرت کی نظر سے دیکھ لیتے تو ان کی غفلت یاد میں تبدیل ہو جاتی اور ان کا فسق صالحیت میں بدل جاتا۔ مرتے وقت میں تھوڑا ٹائم دیجئے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بولنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ملنے والا ہی نہیں ہے ٹائم، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ کافر بولے گا اور نامراد ہوگا۔ مسلمان کو کیا ضرورت ہے، مسلمان نے ایک کام کر لیا ہے، تصدیق تو کر لی ہے، اب صالح بننے کی فکر کرو، نیک بننے کی فکر کرو۔ اور نیک بننا کس کو کہتے ہیں؟ نیک بننا اس کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا ہر کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ کرو، جیسے انہوں نے سکھا دیا ہے اس طریقے پہ کرو، یہی نیک بننا ہے۔ اور کیا نیک بننا ہوتا ہے؟ تو نیک بنو، جو کام انہوں نے نہیں کیے ہمیں نہیں کرنا ہے، جو کام انہوں نے کیے وہ کرنا ہے، بس یہ ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو اگر یہ ہو جائے گا تو پھر میرے دوستو ہمارا کام بن جائے گا، اس جہاں میں بھی بن جائے گا، آخرت میں بھی بن جائے گا۔ ہمارے دین نے ہم کو کھانے سے منع نہیں کیا، کمانے سے منع نہیں کیا، اچھی زندگی گزارنے سے بھی منع نہیں کیا، حلال لذتوں سے بھی ہم کو منع نہیں کیا، بلکہ جگہ جگہ حکم دیا کہ کیوں چھوڑتے ہو، اللہ نے دیا ہے تو کھاؤ پیو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے رہو، اپنی راحت اپنی سہولت کے بندوبست اور انتظامات کر لو، ہم اس پہ کوئی تم سے مواخذہ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن تمہاری اسراف اور فضول خرچی کو پوچھیں گے اور دوسرے تمہارے فسق و فجور اور نافرمانیوں کو پوچھیں گے، وہ نہ کرو۔ اس کے علاوہ کیا منع کیا ہے اللہ نے؟ ایسا فطری دین کہ دنیا کا کوئی دین انسانی فطرت کا ساتھ نہیں دے سکتا سوائے اسلام کے۔ اسلام ہی انسان کے نیچر اور اس کے فطرت کا زندگی کے ہر موڑ پہ برابر ساتھ دیتا ہے۔ کوئی جگہ ایسے نہیں جہاں ہم کو مذہب چھوڑ دینا پڑے تھوڑی دیر کے لیے، ارے بھئی یہاں مذہب کا کیا دخل، یا بازو رکھو، یہاں سے نہیں لے جا سکتے مذہب کو، ایسا نہیں۔ یہ دین ہی ایسا دیا گیا ہے فطرت کے مطابق کہ انسان کی طبیعت اور انسان کا مزاج اس کو چھوڑنے کی کبھی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے بھائی اللہ کے لیے قدر کریں ہم۔ یہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے، اس کے 10 دن بیت گئے،
20 دن اور باقی ہیں، نہایت مبارک مہینہ۔ نبی نے فرمایا لوگ غفلت میں ہیں شعبان کی اہمیت سے، یہ غفلت کی خبر نبی نے دی ہے، واقعی ہم غفلت میں ہیں۔ 10 دن گزر گئے، کچھ پا نہیں سکے اس مہینے سے، اور 20 دن باقی ہیں۔ اس میں ہم 2 کام کریں گے، ایک ہی کام کریں، وہ یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اس کو گزاریں، اس سے خود بخود رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ جلسوں سے کیا ہوگی بھائی؟ آج پورے تلنگانہ میں جدھر سے دیکھو ادھر سے ارے مولانا ٹائم ہے کہ یہ تاریخ ہے کہ یہ تاریخ ہے کہ یہ تاریخ ہے، ارے بھائی نہیں ہے تاریخ، کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو ہم جلسہ استقبال رمضان رکھنا چاہ رہے ہیں، سب جگہ پوری ریاست میں رکھنا چاہ رہے ہیں مسلمان، جلسہ استقبال رمضان، یعنی اس رمضان کو ویلکم کرنا اور استقبال کرنا۔ تو ویلکم ایک ایسے ہوتا ہے جیسے میں شہر میں سے کہیں آتا جاتا ہوں، ایک سڑک پر سے گزر ہوتا ہے تو وہاں پر بہت بڑا خوبصورت پردہ بینر لگا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو رمضان، اور اب 21 دن باقی ہے۔ اور کل رات میں دیکھا کہ 21 دن باقی ہے رمضان آنے میں۔ تو کائی کے واسطے باقی ہے؟ رمضان آنے میں۔ رمضان کیوں آنا چاہیے؟ کیوں ویلکم کیا جا رہا ہے؟ کیوں انتظار کیا جا رہا ہے؟ تو حلیم کھانے کے واسطے۔ وہ رمضان عبادتوں کے لیے ویلکم نہیں ہو رہا ہے، دکان پر ایڈورٹائز کے لیے لگایا گیا ہے، ایڈورٹائز ہو رہا ہے۔ اب 40 دن سے دیکھ رہا ہوں، اب 40 دن باقی ہے، 39 دن باقی، کیونکہ اکثر جانے آنے کا راستہ ہے۔ اب کل لکھا ہوا تھا رات میں 21 دن باقی، تو یہ پورا حساب کتاب چل رہا ہے۔ کاہے کے واسطے؟ آپ کو اس جگہ پر لے جانے کے واسطے، جس جگہ پر جانا اللہ کو کہیں بھی جانے سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ شرابی تو کمپاؤنڈ جانا چھوڑ دیا رمضان کی وجہ سے، لیکن مسلمان بازار جانا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے ہم کو، اور سچی خبر، کہ ابغض المواضع الی اللہ اسواقها، روئے زمین کی سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کی نظر میں بازار ہے۔ تو شرابی تو شراب خانے کو جانا چھوڑ دیا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، اور بدکار قہوہ خانے کو جانا چھوڑ دیا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، اور یہ نیکوکار نمازی رمضان شروع ہو گیا اس لیے بازار کو اور زیادہ جا رہے ہیں۔ پہلے اتنا نہیں جاتے تھے جتنا اور اب رمضان میں جا رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے بھائی، سوچ سمجھ کے عقل و خرد سے کام لیجئے۔ ہم دنیا میں مسافر ہیں، آخرت کے چلنے والے ہیں، یہاں نہیں رہنا ہے۔ کبھی بھی کسی وقت بھی کان پکڑ کے ادھر پہنچا دیا جائے گا، جانا چاہو یا نہ جانا چاہو، پھر اس وقت میں مہلت نہیں ہے، چاہے ہم مہلت مانگیں گے تو بھی نہیں دی جائے گی۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا